کہ آپ جس انٹرٹینمنٹ کے لیے کئی گھنٹے کھپا رہے ہو نا، وہ آپ کی لائف سے انٹرٹینمنٹ کو ختم کر رہا ہے. آپ اس سے زیادہ ایسے کام کر سکتے تھے کہ پوری زندگی آپ انٹرٹین کر سکتے تھے. آپ لائف کو ایسا کارآمد بناتے، پوری زندگی مزے اڑاتے. آپ نے جو اپنی جوانی کا بہترین حصہ تھا وہ گھنٹوں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے برباد کر دیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے 1 روپیہ اٹھانے کے بجائے وہ ڈالر چھوڑ کے کیا اٹھا رہا ہے؟ روپیہ اٹھا رہا ہے، اور اس پہ خوش ہے کہ مجھے گٹکا مل رہا ہے اس سے، اور دیکھو کتنے مزے اڑا رہا ہوں. اگلا کہے گا بے بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ اس سے زیادہ تو کما سکتا تھا، اس سے زیادہ کما سکتا تھا. سارا دن آپ ٹیلی ویژن کے سامنے، سارا دن ٹک ٹاک، سارا دن انسٹاگرام، سارا دن فیس بک، سارا دن واٹس ایپ. یہ چیزیں آپ کو انٹرٹین کر رہی ہیں وقتی طور پر، حقیقت میں آپ کی زندگی سے تفریح اور خوشیوں کو چھین رہی ہیں. یہ ڈپریشن میں لے کے جا رہی ہیں آپ کو. یہ نیچرل نہیں ہے، سمجھتے ہو؟ یہ ڈپریشن میں لے جا رہی ہیں آپ کو، کیونکہ یہ زیادہ عرصہ چلنے والا حساب کتاب. ابھی آپ کی آنکھیں کام کر رہی ہیں، کانوں میں سننے کی طاقت ہے. آپ کو پتہ نہیں بہت جلد میں بڈھا ہونے والا ہوں، بہت جلد میری جوانی ڈھلکنے والی ہے. دیکھو اس کو میں مثال سے سمجھاتا ہوں. میں کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن تھوڑی دیر کے ہوتے ہیں، اور وہ بڑے بڑے مزوں کو کرکرا کر دیتے ہیں. اور کچھ مزے ایسے ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نہیں ہوتے لیکن وہ لمبے چلتے ہیں. اب ایک آدمی ہے، اسے کہا جائے کہ تو ایسا کر، تجھے ہم شراب کباب کا انتظام کرتے ہیں تیرے لیے. غریب آدمی کو نا حسیناؤں کے میلے میں تجھے چھوڑ دیتے ہیں شراب کی بوتلیں پکڑا کر، اور بہت رنگین رات گزرے گی تیری. اگلی صبح تجھے پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے گا. وہ کہے گا بھائی مجھے ایسی رنگینیاں بولو نہیں چاہیے. اب کوئی بیوقوف آ کے اس کو سمجھا رہا ہے، ابے تو نے کبھی دیکھا ہے شراب کباب اور یہ نائٹ کلب کی رنگینیاں کیا ہوتی ہیں؟ ابے تجھے پتا نہیں ہے. اس کو ویڈیو دکھا رہا ہے، دیکھ یہ عیاشی. تو جتنی بھی عیاشی لگے گی نا، وہ اس کے انجام کو دیکھے گا. یار انجام اس کا کیا ہے؟ کیا فائدہ یار؟ اس سے تو اچھا ہے میں اپنا سگریٹ ویگریٹ پی لیتا ہوں، سٹا لگا لیتا ہوں. وہ میں افورڈ کر پا رہا ہوں، یہ افورڈ نہیں کر پاؤں گا. دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں نا، خوب سمجھ لیں، جتنے بھی گناہ ہیں یہ آپ سے بڑی لذتیں چھینتے ہیں، چھوٹی لذتیں وقتی طور پر دے دیتے ہیں. آپ جیسے زانی ہے، زانی زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، آپ کیا سمجھتے ہیں عیاش ہوتا ہے؟ بالکل عیاش نہیں. اس کو ہم مجازن عیاش کہتے ہیں، دیکھنے میں عیاش لگتا ہے. خدا کی قسم اس کی زندگی میں عیاشی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے. زنا کرنے والا عیاش ہو ہی نہیں سکتا. گرل فرینڈ رکھنے والا عیاش ہو ہی نہیں. عیاش وہ ہوتا ہے جو شادی کر کے رہتے ہیں، خوش رہتے ہیں، ٹینشن ہی نہیں ہوتی. ان کو بیوی سے وہ محبت ہوتی ہے جو ایک عاشق کو معشوقہ سے ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ ان کی زندگی میں کوئی حرام عورت آئی، انہوں نے یہ مزے چسکے دیکھے نہیں ہیں، تو ان کی ساری صلاحیتیں اللہ کہاں لے کے چلا جاتا ہے؟ ان کی بیوی کی طرف. جس عورت نے زندگی میں مرد نہ دیکھے ہوں، اس کی پوری محبت ٹوٹ کے وہ کس سے محبت کرتی ہے؟ شوہر سے. تو یہ ٹوٹ کے میاں بیوی کے درمیان محبت لبرل لوگوں میں شارٹ نہیں آئی. بات سمجھ میں؟ اتنی عورتیں بدل چکے ہوتے ہیں، اب یہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں، عادی. دیکھو پہلی دفعہ میں گناہ میں جو لذت ہوتی ہے دوسری دفعہ میں نہیں ہوتی، تیسری میں اور کم، چوتھی میں یوز ٹو ہو گیا آدمی. پھر اس کو زنا میں جو چسکے لے رہا ہے نا، تو لوگ سمجھ رہے ہیں کہ روزانہ عورتیں بدل بدل کے منہ کالا کر کے کتنے مزے. ایسا نہیں ہے بھائی. اب اس کو وہ اب یوز ٹو ہو گیا ہے، اب عادی ہو گیا ہے. اب تو اس کو یہ عورت نہیں ملے گی تو ڈپریشن میں جائے گا. اب ڈپریشن میں جائے گا، اور جو بچتا رہتا ہے وہ ڈپریشن میں، کیونکہ اس کو عادت ہی نہیں ہے اس چیز کی، لت ہی نہیں ہے.
اور آسان مثال دے دیتا ہوں. دیکھو چرس پینے والے کو چرس پی کے خوشی ملتی ہے یا غم ملتا ہے؟ بتاؤ نا. خوشی ملتی ہے نا, کتنا تبھی تو پیتا ہے. اگر غم مل رہا ہوتا تو سوال پیدا ہوتا ہے جب اس کو خوشی ملتی ہے تو پھر ہم کیوں نہیں پی رہے؟ ہمیں پتا ہے بھائی یہ خوشی جو اس کو مل رہی ہے نا, یہ تھوڑے دن کی خوشی ہے, اس کے بعد اس کو تعداد بڑھانی پڑے گی, پھر اور بڑھانی پڑے گی, پھر اور وہ تھوڑی دیر کی خوشی اس کو ملتی ہے جب وہ مل جاتی ہے چرس. جب تک نہیں مل رہی ہوتی تو جس ڈپریشن میں وہ جا رہا ہوتا ہے, میں اور آپ اس ڈپریشن سے محفوظ ہیں. ہم بغیر پیے خوش ہیں. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو حقیقت میں دیکھا جائے تو نشئی ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں. جو نشے سے بچتے ہیں وہ والے چسکے نہیں لے رہے ہوتے, لیکن لائف میں خوشیاں ان لوگوں کی ہوتی ہیں جو نشے سے بچتے ہیں. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تبھی آپ کو جو نہیں پیتے وہ خوش و خرم نظر آتے. اللہ کا شکر ہے میرے تو اعمال ایسے نہیں ہیں, ٹوٹے پھوٹا دین کی طرف نسبت ہے, تو میں آپ کو غمزدہ نظر آ رہا ہوں, خوش نظر آ رہا ہوں. آپ کیا سمجھ میں پی کے آیا ہوں یہاں پہ ہے بھائی؟ چرسی کی یہ کیفیت جو اس وقت میری کیفیت ہے, پیے بغیر ہو ہی نہیں سکتی, بلکہ پھر بھی اتنی اچھی کیفیت نہیں ہوگی. اللہ نظر بس سے بچائے اور شکر کی توفیق دے ہمیں. یہ ہو ہی نہیں سکتی, ہو ہی نہیں سکتی, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. شرابی کی, چرسی کی, ہیروئنچی کی, تو تھوڑے مزے کے لیے نا, تھوڑی دیر کے مزے کے لیے اپنی خوشیاں برباد کر دیتے ہیں. ہر گناہ میں یہی ہے, زنا میں یہی ہے, تھوڑے مزے کے لیے زندگی کا بیڑا غرق کر دیتا ہے زانی, زنا کرنے والا. اس کی زندگی سے اللہ خوشیاں چھین لیتے ہیں. ہر وقت گھوڑے, گدھوں, کتوں, بلوں کی طرح عورت کے پیچھے بھاگتا ہے. جو جیسے کہ آج کل ہمارے نوجوان ہو گئے. گدھے گھوڑے میں اور انسانوں میں فرق, گدھے کو دیکھا ہے جب گدھی نظر آئے گی بھاگے گا اس کے پیچھے, کتنا سریا اس کے گردن پہ ہو نا, گدھی کو نہیں چھوڑتا وہ, گدھی نظر آئے گی وہ بھاگے گا. تو یہ جو گرل فرینڈ, بوائے فرینڈ اور یہ جو زانی ہے نا, جو لڑکیوں کے ٹھرکی ہوتے ہیں, نکاح کرنے سے ٹھرک ختم ہوتی ہے, بڑھتی نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھو. اور نکاح کے علاوہ جتنے راستے ہیں یہ ٹھرک کو کم کرنے کے بجائے بڑھاتے ہیں. تو ان کو تو زندگی بھر گئی قابل ترس ہے میرے بھائی. یا نائٹ آپ کیونکہ جاتے نہیں تو آپ کو پہلی دفعہ میں لگے گا یار کیسی رنگینیاں ہیں یار, ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, پی رہے ہیں, او یار یہ انجوائے. اور ہم یہاں جمعے کی تقریر سن رہے ہیں مفتی صاحب, اصل انجوائے تو وہ کر رہے ہیں. وہ تھوڑی دیر کا انجوائے کر رہا ہے, اور اگلی دفعہ میں اس کو یہ مزہ نہیں آئے گا جو پہلی دفعہ میں آیا. تیسری دفعہ میں بور ہو جائے گا, بولے کیا ہے یار وہی گانا, صحیح ہے نا, کوئی نیا لے کر آؤ. اب مائیکل جیکسن کتنے گانے روزانہ لے کر آئے بھائی, کتنی چیزیں لائے گا, اتنے گانے تھوڑی بنتے ہیں روز. اور گانے کی لذت کتنی دیر کی ہے, تھوڑی دیر کی, وہ بھی تھوڑی دیر کی لذت ہے. اسی لیے قرآن نے کیا کہا ہے, من اعرض عن ذکری, جو میری یاد سے اعراض کرے گا تو سب سے پہلا عذاب تو دنیا میں آئے گا. فإن لہ معیشۃ ضنکا, اللہ کہتے ہیں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا میں. ایسے گھٹن کا ماحول لگے گا نا اس کو, ایسا لگے گا جیسے میں کسی جیل کی کوٹری میں بند ہوں. خوشیاں صرف اہل اللہ کے پاس ہوتی ہیں. اچھی لائف, خوشیوں والی لائف صرف اللہ والوں کی ہوتی ہے, باقی سب برباد ہے میرے بھائی. منجن ہے منجن, سمجھ رہے ہو خوشی کے نام پہ کیا بک رہا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر اگر شریعت کو فالو نہیں کرتا وہ خوشیوں کی باتیں کرے گا, وہ خود خوشیوں میں نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. تو لذت جو ہے نا, حرام لذتیں یہ انسان کو تھوڑی دیر کے لیے لذتیں دیتے ہیں, اس سے اس کی نیچرل لائف کو چھین لیتی ہیں. اب حرام خور جو لوگ ہیں نا, منہ کالا کرتے رہتے ہیں, گرل فرینڈ, ان کی شادی کے بعد کی زندگی میں وہ لذت ہی نہیں ہے. کیونکہ 20 عورتیں جس نے منہ کالا کیا ہو اس کو بیوی اچھی لگے گی؟ بولو. بہت سے حرام خور ہو سکتا ہے کہہ سکتے ہیں ہمیں بیوی سے بہت محبت ہے. بھائی یہ محبت ایک امر اضافی ہے. ہو سکتا ہے آپ کے دوست سے آپ کو زیادہ محبت ہو, جتنا آپ کا دوست اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے اس کی نسبت زیادہ ہو, لیکن آپ نے تو کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے گھر میں محبت کتنی رکھی ہے میاں بیوی میں, ماں باپ اور اولاد میں, اولاد اور ماں باپ میں. یہ تو جب تک آپ نے مزہ چکھا نہ ہو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں اس لذت سے حاصل کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. تو ان لوگوں کو ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے, ان لوگوں کو سکون اور خوشیوں کا پتہ ہی نہیں ہے.
یہ لنگڑوں میں پیدا ہوئے ہیں, یہ لنگڑوں ہوئی کو صحت مند سمجھنا انہوں نے شروع کر دیا. ایک آدمی بتاؤ پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, ایک ٹانگ تھی اس کی, اور اس علاقے میں سب ایک ٹانگ ہی تھی, ایک والی تھی نہیں ٹانگ. اب وہ ایک ہی ٹانگ پہ ساری زندگی بیساکھی کے ساتھ گھومتے تھے, تو اپنے آپ کو معذور سمجھیں گے؟ کہیں گے بھائی ہم معذور کہاں ہیں؟ انہیں کہا جائے گا تم دو ٹانگوں والے چلتے پھرتے دوڑتے دیکھو تو تمہیں پتہ چلے گا کہ تم معذور ہو. یہ جو ہمارا بے دین طبقہ ہے نا, جس کو اللہ کا نام لیتے ہوئے موت آتی ہے, دعائیں مانگتے ہوئے موت آتی ہے, اللہ کے گھر کا طواف کرنے میں ان کو بوریت محسوس ہوتی ہے. کتنے لوگ ایسے مسجد سے وحشت ہے ان کو, کہتے ہیں مسجد میں آتے ہیں ہمارا دل پریشان ہو جاتا ہے. جب میں نکاح کی بات کرتا ہوں تو ان کو وحشت ہوتی ہے, کہتے ہیں یار ایک نیچے نا کمنٹس میں لوگوں نے لکھا ہوا ہوتا ہے, خاص طور پہ ہندوؤں نے تو بہت لکھا ہوا ہوتا ہے, ابے یہ موسلوں کا کام ہے مسلمانوں کا, یہ شادی بیاہ یہ کرو ہی نہیں ہے کام, گرل فرینڈ گرل فرینڈ گرل فرینڈ, اس کو بہت پروموٹ کیا جا رہا ہے, گرل فرینڈ بوائے فرینڈ, یہ کیا ٹینشن ہے یار. اور واقعی وہ لوگ اس ٹینشن سے نکل رہے ہیں, لیکن اس ٹینشن سے نکل کے ان کی ٹینشن ریلیز نہیں ہو رہی, بڑی ٹینشنوں میں پھنس رہے ہیں, وہ بڑی ٹینشنوں میں اللہ ان کو ڈال رہا ہے. تو ہم تو ہندوؤں سے کہتے ہیں یہ ٹینشن لے لو, یہ ٹینشن کیا کرو بھائی, بیوی بچوں والی ٹینشن لے لو, تو وقتی ٹینشن ہوگی, لیکن یہ ٹینشن آپ کو بہت بڑی بڑی ٹینشنوں سے بچائے گی. تو ہر گناہ میں یہ, تو میں نالج کی بات کر رہا تھا کہ دیکھو ہمارے پاس ٹائم کم ہے, تو ہم نے وہ نالج لینی ہے جو ہمارے فائدے کی ہو, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی ہے, اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو فائدہ نہ پہنچائے. تو ہمارے نبی نے تو ہمیں یہ دعا سکھائی, ایسا علم جو فائدہ نہ پہنچائے, اور ہم وہ علم حاصل کر رہے ہیں جو فائدے کے بجائے نقصان پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب آپ ٹک ٹاک پہ دیکھ رہے ہو کہ یہ اس کا ڈانس دیکھوں, یہ زیادہ اچھا ناچتی ہے, یہ وہ والی زیادہ اچھا ناچتی ہے. تو اس نالج سے آپ کو فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ اس سے تو آپ کو نقصان ہوگا بھائی. لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں یار, کمپیئر کریں وہ جو بیٹس مین ہے. اچھا کرکٹ کے بارے میں بھی لوگوں کے پاس بہت ٹائم ہے کہ سب سے زیادہ اسکور ہسٹری میں بنایا کس نے, مجھے تو نہیں پتا بھائی کس نے بنایا, لیکن بہت سے لوگوں کو پتا ہے کہ سینچریاں زیادہ کس نے ماری ہیں, نو بال پہ سب سے زیادہ آؤٹ کون ہوا ہے, وائٹ بالیں کس نے سب سے زیادہ کروائی ہیں. ایک ایک چیز کی نالج لوگوں نے رکھی ہوئی ہے, ایک ایک چیز کی نالج. ان کو انعام بھی ملتے ہیں ماشاءاللہ بھائی, اس کو پتا ہے کس نے کتنی سینچریاں بنائی, کس نے کتنے اوور پہ لوگوں کو آؤٹ کیا, کس نے کلین بولڈ کتنے کیے, کس نے کیچ آؤٹ کتنے کیے. ارے تمہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے میرے بھائی اس نالج کا؟ کیا تو نے ماسٹر کرنا ہے جس میں تجھ سے یہ سوالات پوچھے جائیں گے؟ تو آج سے ایک بات کا عزم کرو کہ جو غیر اختیاری نالج ہے وہ تو آئے گی, وہ جو آپ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو اکڑ جاؤ گے, خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کرنے کا کام نہیں. لیکن جو اپنے اختیار سے نالج ہے نا, اس کو ایک چھنی لے لو اور چھانو کہ سارا کچرا ہم نے اپنی طرف آنے نہیں دینا, سارا کچرا نہیں آنے دینا ہم نے اپنی طرف. سلیکٹڈ نالج ہوگی کیونکہ ٹائم بھی کم ہے اور ہماری کھوپڑی بھی محدود ہے. سب کچھ اس کھوپڑی کے اندر آپ ڈال نہیں سکتے کہ ساری دنیا کی ساری معلومات آپ کو پتا ہوں. اسی وجہ سے جو بڑے ہیں ماہرین ہیں وہ پلاننگ کا کہتے ہیں. اپنی زندگی کو آپ کیا کرو, پلان کرو, ایک پلاننگ کے تحت لے کر آؤ. ابھی دیکھو میں اپنے ایک واقعہ بتاتا ہوں. پچھلے ہفتے کیا ہوا, میرے بہت سارے کام ایسے کھچ پچ کھچڑی کی طرح الجھ گئے. مجھے تفسیر کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے مسائل جو جمعرات اور ہفتے کو چلتے ہیں ان کی ریکارڈنگ کروانی ہوتی ہے, مجھے جامع الرشید میں مطالعہ کرنا ہوتا ہے سبق پڑھانے کے لیے. ایک تکافل پہ کام آیا ہوا ہے, تکافل کے نا اس پہ کوئی میری تحریر تھی, اس کو میں نے ری چیک کرنا ہے, اس کو دوبارہ سے کمپوز کروانا ہے. میری ایک کتاب پڑھی ہوئی ہے طلاق ثلاث کے بارے میں, اس کو میں نے یعنی کمپوز ہو چکی ہے, اس کو ایک دفعہ ایک تصحیح کرنی ہے آخری, پھر وہ چھاپنی ہے. میں نے کتاب لکھی ہے طلاق ثلاث میں, اس میں یہ نہیں ثابت کیا کہ قرآن حدیث سے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں, یہ ثابت کیا ہے کہ یہ مسئلہ اجماعی ہے. کوئی ایک حدیث بھی نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ اکٹھی 3 ایک ہوتی ہیں. اجماعی مسئلہ ہے, اس میں اختلاف کی اجازت ہی نہیں ہے. تو کافی پہلے لکھ لی تھی, اب ٹائم ہی نہیں مل رہا, اس کو وقت ہی نہیں مل رہا اس کو چھاپنے کے لیے.
اور بہت سارے کام ہیں, گھر کے بہت سارے کام ہیں. کچھ یونیورسٹی میں جانا ہے جہاں کچھ پریزنٹیشن پیش کرنی ہے, اس کی تیاری کرنی ہے. تو جب آدمی کی کھچڑی پک جاتی ہے نا اتنی ساری, پھر مرغیاں ہیں. اب ایک کام یہ بھی ہے, مجھے شوق ہے مرغیاں پالنے کا, اور یہ بھی میرا کام ہے بھائی. میں اس کے بغیر تو میں تو پاگل ہو جاؤں. سارا دن آدمی دماغی کام میں لگا رہے تو یہ تو پاگل ہو جائے گا. تو جب تک آپ پلاننگ نہیں کرتے نا تو کیا ہوتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. غیر مفید چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں آپ کی زندگی میں, اور مفید چیزوں کو ٹائم بولو نہیں ملتا. اب مرغیوں کو بھی میں نے ٹائم دینا ہے. وہ کیسے ٹائم دینا ہے؟ مرغیاں جہاں انڈا دیتی ہیں وہیں بیٹھ جاتی ہیں جا کے کڑو کو. اب دیکھو یہ کوئی انسانیت ہے یار. ایک مرغی نے میری ریوو کار کے پیچھے جا کے انڈا دے دیا. جو ریوو ہے نا, ڈھالا میں جہاں گارڈ بیٹھتے ہیں وہاں انڈا دے دیا اس نے. اب روز وہیں بیٹھ کے انڈا دے رہی ہے. 7-8 انڈا دینے کے بعد کڑک ہو کے وہیں بیٹھ گئی. اب اس کو جہاں بھی اٹھا کے لے جاؤ اس نے ادھر ہی. اتنی ڈھیٹ مرغی, نسلی مرغیاں ایسے ہی ہوتی ہیں, وہیں بیٹھ رہی. ہم ہٹا کے تھک گئے, وہ ہٹ نہیں رہی. اب کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ کراچی میں ہر جگہ بیان کے لیے جا رہی ہے وہ. ہم نے کہا یہ تو ڈھیٹ ہے, یہ تو ہٹ کے. جو نسلی ہوتی ہیں وہ بڑی ڈھیٹ ہوتی ہیں, جہاں انڈا دیا ہے وہیں بیٹھے گی وہ, چاہے انڈا ہو یا نہ ہو. وہ کہہ رہی انڈے یہیں لا کے رکھے گا تو میں, کیونکہ مرغی کو ڈر ہوتا ہے کسی اور کے انڈے میرے نیچے رکھ دے گا یہ لا کے. جو بہت نسلی ہوتی ہیں ان کی بات. عام مرغیاں تو مجھے کسی نے ملتان سے گفٹ دی تھی, بڑی خاندانی مرغی تھی, وہ نہیں ہٹی بھائی اپنی جگہ سے. اس نے کہا ایسی کی تیسی, انڈا یہاں دیا ہے وہاں بیٹھ گئے تو سمجھ مرغی کسی اور کے انڈے ہوں گے, بیٹھ میں جاؤں گی تو میں اپنے بچوں کو نکالوں گی, کسی اور کے بچوں کو نہیں. تو اب وہ جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ بھی دیکھ رہے ہیں یہ مفتی صاحب مرغی کدھر. تو یہ بھی میرا ایک کام تھا کہ یار اس کو میں کیا کروں بھائی, کوئی نیٹ پہ سرچ کر کے کوئی ایسا کیج بنا دوں, کوئی انڈے لا کے رکھ دوں کہ ہمیشہ مرغیاں وہیں انڈے دیں اور پھر وہیں بیٹھیں, ہمیں سہولت ہو جائے گی. یہ بھی ایک کام. مجھے بھنڈی بہت پسند ہے. میں نے کہا آرگینک بھنڈی میرے پاس جب کچی جگہ ہے تو میں بھنڈی کیوں نہ لگاؤں. یہ بھی ایک کام. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو دین دنیا ہر طرح کے 20 کام انسانوں کے پاس ہوتے ہیں. پھر صحت کو مینٹین رکھنا ہے, جاگنگ کرنی ہے, ایکسرسائز کرنی ہے. یہ بھی ایک کام ہے یا نہیں ہے؟ سب سے پہلے تو صحت کو ٹائم دو, کیونکہ صحت ہے تو سب کچھ ہوگا. صحت نہیں ہے تو سارے کاموں کی ایسی کی تیسی. میں جب روٹین بناتا ہوں نا تو نمازیں اور یہ تو اسلام کے ارکان ہیں نا, یہ تو کرنے ہی کرنے ہیں, یہ تو صحت پہ مقدم رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو فرائض واجبات سے ہٹ کے سب سے پہلے جب میں پلاننگ کرتا ہوں تو سب سے اوپر ہیلتھ کو رکھتا ہوں. کس کو بولتے کیوں نہیں بھائی؟ ہیلتھ. کھانا کیا ہے اور روٹین کیا ہوگی آپ کی ہیلتھ کو مینٹین رکھنے کے لیے. اور یہ آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کیونکہ اگر آپ پلاننگ بڑی خوبصورت کر لی آپ نے اور آپ کی کھانے کی پلاننگ ہے ہی نہیں تو بغیر پلاننگ کے جو کھائے گا نا اس کی ایسی کی تیسی. اس خوش فہمی میں مت رہو کہ اس زمانے میں ہم جو چاہے کھا لیں, جو چاہے پہن لیں, جیسے چاہیں لائف اسٹائل رکھیں, ٹھیک رہیں گے. اس زمانے پہلے لوگ ٹھیک رہ لیتے تھے, اس زمانے میں ٹھیک رہنا ممکن نہیں ہے. متزل لا لیا, جو سامنے آیا کھا لیا, یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے آپ نے کیا کھانا ہے. یہ سامنے والے نے فیصلہ نہیں کرنا کہ آپ کو کیا کھلانا ہے اس نے, یہ ہمارا فیصلہ ہوگا. ورنہ لوگ تو کھلاتے رہیں گے, مرغے کھلاتے رہیں گے, گھی جو آج کل مارکیٹ میں آ رہا ہے وہ کھلاتے رہیں گے, بریانیاں پھڑواتے رہیں گے. کبھی کبھار تو ٹھیک ہے باپ, یا گھر میں جو کچھ پک رہا ہے اگر آپ کو سمجھ میں آپ کو لگتا ہے کہ بھائی یہ اس اب صحت کو کے حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ گھر والوں کو بولیں گے میری مرضی کی چیزیں پکاؤ یہاں پہ, آپ کی مرضی کی ہفتے میں 1 آدھ دفعہ ہم کھا لیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب میں نے گھر میں اصول بنایا ہوا ہے بھائی مجھے کھانا دیسی گھی میں پکا کے دو, ورنہ ہم نہیں کھائے گا. جاؤ اگر دیسی گھی نہیں ہے تو کوئی بھی آرگینک آئل, ورنہ نہیں کھا رہے. جاؤ. یہاں بدماشی کر رہا ہوں, گھر میں چلتی نہیں ہے بس. ایک دفعہ بولتا ہوں پھر کھا لیتا ہوں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ تو اچھا خیر, تو پلاننگ میں اب پلاننگ کرنی پڑتی ہے. وقت بہت تھوڑا ہے لیکن یہ مضمون بہت اہم ہے, کیا کریں. اب دیکھو ایک اور میں مثال دیتا ہوں. یہ میں آپ کو مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ ہر چیز میں جب تک پلاننگ نہیں ہوگی کچھ بھی کام نہیں کر سکتے آپ. اٹرم پٹرم کچھ کام اہم ہوں گے, زیادہ تر غیر اہم کام ہوں گے. اب میں اگر پلاننگ نہ کروں تو پتہ ہے کیا ہوگا, آپ اگر خود پلاننگ کر کے اپنے آپ کو سیدھا نہیں کرتے نا تو کسی اور کی پلاننگ کا اور کسی اور کے ویژن کا حصہ بن جاؤ گے آپ. کوئی دوست آ کے بیٹھ جائے گا, بلا وجہ ادھر ادھر کی پھینکنا شروع کر دے گا,
अबे चल तेरा गुटखे की दुकान पे चल, आपका कोई स्केड्यूल तो है ही नहीं, कोई शेड्यूल है ही नहीं आपका, तो आप कभी गुटखे पे बैठे हुए हो, कभी डब्बू में, कभी मुंह में पान और इधर से पी के फेंक रहे हो। और थोड़े दिनों में जब आपकी उम्र ढलकना शुरू होगी, आपको पता चलेगा भाई बहुत कुछ कर सकता था, जिंदगी क्या कर दी, बर्बाद। सबसे पहले तो शुगर हमला करेगी, ब्लड प्रेशर, और फिर जो 20 किस्म की बीमारियां। हमारे एक जानने वाले, अब तो पुराना किस्सा हो गया, पता नहीं चलेगा, सुबह सुबह उठ के कोल्ड ड्रिंक की पूरी बोतल पीते थे। मैंने उनको समझाया, मैंने कहा मत पियो, ये जहर है, निहार मुंह पी रहे हो यार। कहते मुझे आदत हो गई ना, आदत पड़ गई। कह रहे भाई इसके बगैर मैं चल नहीं सकता, आदत, मीठे की आदत पड़ जाती है, और कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नशा है, ये आदत पड़ जाती है, इसके बगैर तसल्ली नहीं होती। तो गोल हो गए बिल्कुल ना, लंबाई चौड़ाई पता ही नहीं चल रही, यानी जो चौड़ाई थी वही उनकी लंबाई, और इतनी मोटी माशाल्लाह उनकी गर्दन। अब पता नहीं चलेगा, बहुत पुराना किस्सा हो गया। तो और सारे गोल गोल, भाई भी गोल, उनके सब, क्योंकि सबों का ये मामूल है, हर वक्त फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक पड़ी रहती है, पिज़्ज़े बर्गर चल रहे हैं, सारे माशाल्लाह। अगर आप धक्का दें गिरेंगे नहीं, वो घूमेंगे। अगर आप उनको धक्का देंगे तो गिरेंगे नहीं, घूमेंगे। उनको चलाने के लिए टायर लगाने की जरूरत बोलो नहीं। अब देखो, चूंकि अपनी कोई प्लानिंग नहीं है ना, जब अपनी प्लानिंग ही नहीं है, कोई हदफ ही नहीं बनाया सेहत को मेंटेन रखने का, सेहत की हिफाजत करने का, जब कुछ बनाया ही नहीं है, तो जो दिल चाहेगा दिल आपसे वो काम करवाएगा। तो जो कोल्ड ड्रिंक कंपनियां हैं, उनके विजन का हिस्सा बन गए आप। उन्होंने तो ये बनाई इसलिए ताकि पैसा कमाएं। उनको पता है जब ये पिएंगे तो चस्का लगेगा, तो और पिएंगे, वो एडवर्टाइज भी दिखा रहे हैं। तो आपकी सेहत का बेड़ा गर्क हो रहा है, फायदा किसका हो रहा है? जो कोल्ड ड्रिंक कंपनी है वो नोट छाप रहे हैं, वो बड़े खुश हैं कि तू गोल हो, तू फटे, तू जो मर्जी हो, पैसा हमारे पास आ रहा है। तो जब आपकी अपनी कोई प्लानिंग नहीं है, तो किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? क्या ख्याल है भाई? यार मुझे जरा पानी पिला दे थोड़ा सा, वो कोई बैठा हुआ है यहाँ, ज्यादा ठंडा ना हो। तो आप किसी और की प्लानिंग का हिस्सा बन गए कि नहीं बन गए? तो ये तो मैंने एक वाज़ेह मिसाल दी है, लेकिन हम में से हर शख्स इसी में मुब्तला है। आप देख लो, सुबह शाम हम जो कुछ कर रहे हैं, हमें उसका नुकसान हो रहा होता है, बाज दफा हमारे दुश्मनों को फायदा हो रहा होता है। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह बेटा। हमें उसका नुकसान हो, भाई ये जो चंगेजी साहब चंदा कर रहे हैं, थोड़ा सा ताउन कर लिया करें, क्योंकि सवाब मिलता है इससे। तो ये बड़े ऑफिसर रहे हैं पहले, समझ रहे हैं? मस्जिद में झोली उठा के घूमना अपने लिए नहीं, मस्जिद के लिए, ये भी थोड़ा सा दिल गुर्दे का काम है। मेरे से तो ये भी नहीं होता, लेकिन बहरहाल दिल गुर्दे का काम है। खैर, तो अब खूब समझो इस बात को। मैं ये मुर्गियों की मिसालें अब शो मारने के लिए नहीं दे रहा, मैं इसलिए ताकि आपको लगे कि भाई ये सब अपने शौक भी इसी तरह से पूरे होते हैं इंसान के। और शौक भी देखो, हमने शौक तो मेरा भी बहुत कुछ करता है, मैं ये पालूं ये पालूं, लेकिन यार वो शौक करो ना जिसका दुनिया या आखिरत में फायदा हो। शौक भी पूरा हो जाए। अब मैं कुत्ता अगर पाल लेता, मोहब्बत तो कुत्ते से भी हो जाती, मुझे कोई फायदा होता मुझे उसका। लोग कहते हैं जी शौकिया पाला हुआ है। आप शौकिया हलाल जानवर भी तो पाल सकते हो यार। आपके मेरा दिल नहीं चाहता, जब आप पालोगे तो आपका दिल चाहना शुरू हो जाएगा। मैं कुत्ता भी पाल सकता हूं, सांप पाले हुए हैं लोगों ने, छिपकलियां पाली हुई हैं। एक साहब का फोन आया, छिपकली का बिजनेस कर रहा हूं। मैंने कहा, क्या कर रहा है तू? छिपकली का बिजनेस करेगा? कुछ कितना गंदा पलीत छिपकली, जायज नहीं है, खूब समझ लो छिपकलियों का बिजनेस तो। लेकिन अगर जायज भी हो भाई, और कितनी काम की चीजें पड़ी हुई हैं दुनिया में। तो शौक मेरे भाई आप पूरा करें, लेकिन वो जिसका आपको, अब गार्डनिंग का शौक होना चाहिए आपको। उससे क्या होगा? तो मुझे चूंकि भिंडी पसंद है, तो मेरे विजन में ये भी था, प्लानिंग में, क्या लगानी है भाई? भिंडी। ठीक है। और सब्जियां भी देखो, हमने अच्छे शौक रखे हुए हैं, उन सब्जियों के जो शौक भी पूरा हो, फायदा भी हो। अब ये जो बंद गोभी है, इसका सालन कितना मजे का होता है, फायदा भी है। क्या ख्याल है? तो शौक ऐसी चीज को बना लो ना जो आपकी सेहत के लिए मुफीद हो। क्या ख्याल है? देसी मुर्गियों का शौक, देसी मुर्गी का गोश्त खाने का शौक पालो। इस बहाने मुर्गियां पाल लोगे आप, क्योंकि वैसे तो बड़ी महंगी मिलती है। तो अब इस बात को समझे। अब मुझे, अच्छा, इसमें ये भी प्लानिंग करनी थी हमने कि हमारी मुर्गियां जो दाना खा रही हैं, गिरता बहुत था।
اتنی ہم نے پھر کیا کیا, اس مسئلے کو نمٹایا نیٹ پہ سرچ کر کے نا, کہ کوئی ایسا برتن بنائے ہم کہ دانہ ایک بھی ضائع نہ ہو. تو 2-3 تجربوں کے بعد بنا لیا الحمدللہ. تو اب کام بکھرے ہوئے ہیں, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی پلاننگ نہیں ہے تو نقصان یہ ہوگا کہ غیر اہم کام پہلے ہونا شروع ہو جائیں گے, اہم کام ڈیلے. بلکہ ایک عام لوگوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ غیر اہم بھی نہیں, وہ کام جو سرے سے مفید ہے ہی نہیں وہ کرنے لگیں گے آپ لوگ, بلکہ اس سے بھی بڑھ کر وہ کام کرنے لگیں جو نقصان دہ ہیں. تو یار آپ محنت بھی کر رہے ہو اور اس کا آؤٹ پٹ بھی یہ ہے کہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے, تو کتنی بڑی حماقت اور کتنی بڑی بے وقوفی ہے یا نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ پتہ ہے کیا کرنا ہے, پین اور ڈائری لے کے بیٹھ جاؤ. کیا کرو بھائی, یار کیا کریں یار, بہت مشکل ہے سمجھانا. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اوپر سے آئے ہیں, سارے اوپر سے ہی آئے ہیں بھائی, دبئی سے آئے ہیں. اچھا, آپ نے کیا کہنا ہے, ڈائری اور پین لے کے بیٹھ جا. دیکھو موبائل پہ جب لکھو گے دماغ نہیں چلے گا, یہ ذہن میں رکھو. موبائل پہ پلاننگ نہیں ہوتی, جو کی ہے اس کو نوٹ پیڈ پہ آپ ٹرانسفر کر سکتے ہو. دماغ ہمیشہ جب قلم ہاتھ میں ہو نا اور اچھی سی ڈائری ہو, جب ہی چلتا ہے دماغ. اس پہ آپ اپنے تمام کاموں کو لکھنا شروع کرو. کیا کرو بھائی, لکھنا, کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے, یہ بھی کرنا ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نا ہم سے فضول کام چھوٹتے نہیں ہیں. اس لیے نہیں چھوٹتے کہ آپ کے پاس کام کے کاموں میں اپنے آپ کو کھپا ہی نہیں رہے ہو. آپ تو سوچ رہے ہوتے ہو بیٹھ کے کہ میں نے کیا کرنا ہے. جو آدمی سوچے گا کہ میں نے کیا کرنا ہے تو پھر تو دل اس کو جو دل چاہے گا وہ کرنا شروع کر دے گا. اس وقت بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے ہو, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کل. دیکھو ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. آپ کی بیگم نے آپ سے کہا کہ ایک گھر بنانا ہے جی, اب آپ کے پاس پیسے آ گئے ہیں, اب ہم ایک بنگلہ بناتے ہیں اچھا سا. آپ نے بغیر پلاننگ کے نا مزدوروں کو لائے اور 4 دیواری پہلے کھڑی کر لی, پھر ایک کمرہ یہاں بنا لیا, ایک یہاں بنا لیا. جیسے جیسے سمجھ میں آ رہا ہے بناتے چلے گئے. نقشہ وقشہ نہیں بنایا پہلے آپ نے. بیگم سے محبت تھی, بیگم کے لیے بنایا. بیگم صاحبہ نے آ کے دیکھا, بولا یہ کیا کر دیا. واش روم ادھر بنا دیا جہاں کچن ہونا چاہیے تھا, اور واش روم کا سائز بڑا ہے, کچن کیا ہے چھوٹا ہے. یہاں ہوا کہاں سے آئے گی, میری اماں جب رہنے کے لیے آئیں گی تو وہ کہاں رہیں گی, ان کا کمرہ آپ نے ادھر بنا دیا. تو جس کی خوشی کے لیے بنا رہے ہو اس کو پسند آ ہی نہیں رہا. وہ آپ کی تو پیسوں کی ایسی کی تیسی ہو گئی, کروڑوں روپے برباد ہو گئے آپ کے, بنیادیں کھودنی پڑیں گی دوبارہ. بہتر نہیں تھا کہ گھر بنانے سے پہلے آپ ایک نقشہ بنوا لیتے اور بیگم کو دکھا لیتے؟ یہ بہتر نہیں تھا؟ دیکھو انسان کی زندگی بھی ایک عمارت کی طرح ہے. آپ بغیر پلاننگ کے زندگی گزار رہے ہو نا, تو یہ ایسے ہی ہے جیسے بے تکی عمارت کھڑی ہو رہی ہے. گزرنے کے بعد آپ پلاننگ نہیں کرو گے. مثال کے طور پر ابھی آپ کی پلاننگ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کھانے کے بعد پلاننگ کرو گے صبح ناشتہ کیا کرنا چاہیے تھا. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے صبح میں نے کولڈ ڈرنک سے ناشتہ کرنا ہے, وہی پوری جو پی کے میں نے جو ہو نہیں گئے تھے یوں پہیا بن گئے تھے, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے صبح کیا کرنا ہے. تو آپ نے کھا لیا. اب کھانے کے بعد آپ کو خیال آیا کہ یار مجھے ناشتہ یہ کرنا چاہیے تھا. اب سوچنے کا فائدہ ہے؟ تو کام سے پہلے سوچا جاتا ہے. اگر کام سے پہلے نہیں سوچا, ناشتے سے پہلے نہیں سوچا کہ کیا کرنا ہے, تو پھر تو جب بھوک لگے گی جو دو دل چاہے گا وہ کھاؤ گے نا, کیونکہ سوچا تو ہے نہیں. پھر تو خواہشات پہ عمل کرو گے آپ. تو ہمارے ہاں پلاننگ کا رواج ہی نہیں ہے. یہ جو بچے بگڑتے ہیں نا ہمارے, زیادہ بچے پیدا ہونے سے نہیں بگڑتے, وداؤٹ پلاننگ, یعنی پیدا ہونے کے بعد ان کی پلاننگ نہیں کر رہے. پیدا کرنے میں پلاننگ نہیں کرو گے کتنے پیدا کرنے ہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے جتنے دے دے وہ. لیکن جب پریگننسی ہو جائے نا اور پتا چلے میرے بچہ آنے والا ہے, تو پھر اس کی پہلے سے پلاننگ کر دو, اس کو بنانا ہے کیا میں نے. جیسے حضرت مریم کے جب حمل ٹھہرا, حضرت مریم کی ماں کے,
تو انہوں نے پہلے سے پلاننگ کر لی کہ میرا بچہ پیدا ہوگا تو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کروں گی اس کو. فیملی پلاننگ والے کہہ رہے ہیں کہ بچے پیدا کرنے کی پلاننگ کرو, کتنے ہونے چاہیے. اس میں تو اللہ نے منع کیا ہے, یہ گاڈ گفٹڈ ہے. آپ پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کرو. تو اگر پیدا ہونے کے بعد بھی پلاننگ نہیں کر رہے تو 2 بچے ہی عذاب جان بن جائیں گے آپ کے. اور اگر پیدا ہونے کے بعد پلاننگ کر رہے ہو تو 18 بھی پل جائیں گے انشاءاللہ اچھے طریقے سے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات. لیکن میرے بھائی بچوں کی پلاننگ تو وہ کرے جو پہلے اپنی تو کرے, اپنی ہی پلاننگ نہیں ہے. اکثر میں نے لوگوں کو دیکھا ہے, سو کہتے ہیں ہم صبح روزہ رکھیں گے, پھر صبح جب اٹھتے ہیں نا کہتے ہیں ابے سحری کا تو کچھ پہلے سے انتظام ہے ہی نہیں, اب سوتی ہوئی بیگم کو اٹھاؤ پراٹھا بنانے کے لیے, بیگم لات مارے گی. روزہ تو رکھ رہا ہے بھائی, ٹینشن کس کو دے رہا ہے ہمیں. پھر فریج کھول کے چھانک رہے ہوتے ہیں کچھ مل جائے کھانے کو, کہہ رہے ہیں چلو رہنے دو. بھئی آپ نے کل روزہ رکھنا ہے تو سحری میں کیا کھانا ہے اس کی پلاننگ رات کو بولو پہلے کرنی پڑے گی. یار پہلے سے انتظام کر لو تاکہ بیگم اگر نہ اٹھے تو خود کچھ کھا لو. یہ پہلے سے کرنا پڑے گا نا آپ کو. اس دن کیا ہوا ہے میرے ساتھ, یہ ہوا میں نے ایک دن روزہ رکھا تو بھول گیا میں افطاری کیا کرنی ہے, گھر والوں کو بھی نہیں بتایا میں نے. تو وہی ہوا جب افطاری کا ٹائم تھا مجھے یاد آیا بھائی افطاری, میں نے گھر میں بتایا بھی نہیں کہ روزہ ہے میرا, کہیں روزہ رکھ کے چلا گیا تھا مدرسے, گھر والوں کو نہیں پتا چلا. اب کیا ہوا ہے کہ جی وہ سمجھ میں نہیں آ رہا نتیجہ, کھانے کا دل تو چاہ رہا ہے نا, تو بازار سے چاٹ منگوائی. پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا تھا اس اللہ کے بندے نے. اس چاٹ کے کھانے کے بعد 1 ہفتہ میں بیمار پڑا رہا ہوں, نزلہ کھانسی, وہ پھر پتہ نہیں کیا تھا اس میں, اور پھر وہ جم گیا سر میں, پھر خون نکلنا شروع ہو گیا. میں پچھلا ہفتہ میرا اسی ٹینشن میں گزرا ہے. پلاننگ کے بغیر کھانے کی ایک اللہ نے مجھے چپت لگائی کہ آئندہ یہ حماقت, کیونکہ بھوک تو لگ رہی ہے نا افطاری میں. یہ تو نہیں کہ بیگم اب آپ ایسا کرو کہ یہ پکا دو, پکنے میں تو گھنٹہ لگے گا بھائی. اب تو اب چاٹ کے ہم شوقین ہیں, ہم گھر کی چاٹ ایک الگ ہوتی ہے, بازار کی الگ ہوتی ہے. تو وہ کھاتے ہی میرا گلا خراب ہونا شروع ہو گیا. تو یہ میں نے ایک اپنے کہانیاں قصے سنانے کے لیے نہیں میں یہاں بیٹھا, آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں میں. ہمارا جب ایک چیز بغیر پلاننگ کے آپ کو نقصان پہنچاتی ہے تو صبح سے لے کے شام تک, شام سے لے کے صبح تک جس بندے کی لائف وداؤٹ پلاننگ گزرے گی وہ تو جہنم میں ہی جائے گا میرے بھائی. وہ جنت کے خواب دیکھنا چھوڑ دے, اس کے لیے دنیا بھی جہنم بنے گی اور آخرت بھی جہنم بنے گی. تو اس لیے آپ نے چھانٹی کرنا ہے کہ کیا سیکھنا ہے اور کیا بولو نہیں, کس چیز کی نالج لینی ہے, کس چیز کی نالج نہیں لینی. تو ڈائری لو اور پین لے کے آج یہ لکھو. بے شک اٹرم پٹرم آڑا ترشا لکھو. لوگ کہتے ہیں ایسے یہ لکھا ذرا ترتیب سے نہیں جا رہا, جو دماغ میں آ رہا ہے ڈائری میں ڈال دو. بے شک بے ترتیبی آ رہا ہے. میں جب پلاننگ کرتا ہوں تو پتہ ہے کیسے کرتا ہوں, تفسیر کے لیکچر اس ہفتے اتنے ریکارڈ کروانے ہیں, مرغیوں کو انڈوں پہ بٹھانا ہے. اب آپ بولو کہ تفسیر کے لیکچر اور انڈوں کا آپس میں کیا تعلق؟ بھائی جو کھوپڑی میں آ رہا ہے اس کو سیدھا بعد میں کرنا ہے, کیونکہ یہ چیزیں انسان کو روکتی ہیں. پھر جب لکھا ہی نہیں جا رہا, پہلے کیا, ابے جو دماغ میں آ رہا ہے وہ دماغ سے نکال کے شاپر میں ڈال دے. آپ جب شاپنگ کرتے ہو ایک تھیلے میں سب کچھ اٹرم پٹرم ڈال رہے ہوتے ہیں, گھر میں آ کے اس کو سلیقے سے رکھا جاتا ہے. بیگم انڈے فریج میں رکھ دو اور آلو جو ہے وہ سبزی کی ٹوکری میں رکھ دو, ابھی ڈال دو کھوپڑی سے, جو کچھ کھوپڑی شریف میں ہے وہ کہاں ڈال دو, وہ ڈائری میں لکھ دو. تو اس میں پھر آپ کے پاس بہت ساری چیزیں آ جائیں گی. پھر اس میں سے آپ نے کیا کرنا ہے, یار یہ غیر اہم ہے, یہ ڈبو کو نکالو, گٹکے کو کیا کرو. اب ایک دم تو گٹکا چھوٹے گا نہیں آپ سے, تو پھر اس کی پلاننگ کرو, یار یہ چھوڑنا کیسے ہے. تو ابھی میں 2 گٹکے کھاتا ہوں, 1 پہ آ جاؤ. ویسے 2 اتنا نیک کوئی نہیں ہوتا جو 2 گٹکے کھاتا ہو. تو اس کے لیے میں نے کیا کرنا ہے, اس کے لیے سب سے پہلے نیٹ پہ میں نے ویڈیوز دیکھنی ہے, گٹکے کے کیا نقصانات ہیں. ایسے ایسے گٹکے والے منہ آئیں گے نا آپ کے سامنے, خطرناک. آپ بولو گے بھائی یہ کیا ہے, موٹیویشن کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. پھر آپ نیٹ پہ جو چیزیں دیکھو گے وہ جو آپ دیکھنا چاہتے ہو, وہ نہیں جو یوٹیوب آپ کو دکھانا چاہتا ہے. ایک پلاننگ ہوگی نا تو پھر آپ کو پتا چلے گا مجھے نیٹ پہ کیوں جانا ہے, مجھے یوٹیوب پہ کیا دیکھنا ہے, مجھے فیس بک پہ بولو کیا دیکھنا ہے. جو میرے ویژن سے جو چیزیں میچ کرتی ہیں میں وہ دیکھوں گا نا. جو چیزیں میرے ویژن سے میچ نہیں کرتی, مجھے کیا پتا نا یار اس کا گٹکا چھڑانے سے کیا تعلق کہ میاں داد نے کتنے چھکے مارے ہیں. پھر یہ دیکھو گے آپ بیٹھ کے, آپ کا ہدف ہے گٹکا چھوڑنا, آپ کا ہدف ہے یار یہ کتوں سے جان چھڑاؤ, مرغیاں پالو, بکری پالو. بکری کیسے پالے بھائی, جگہ ہی نہیں ہمارے پاس. نیٹ پہ سرچ کرو کہ جن کے پاس جگہ نہیں ہوتی وہ بکریاں بولو
इंटरनेट बड़ी मुफीद चीज है भाई, यूट्यूब बड़ी मुफीद, हर चीज बता देता है। जिनके पास गार्डनिंग की जगह नहीं है ना, सब्जी भिंडी उगाने की जगह नहीं है, टमाटर की जगह नहीं है, नेट पे लिखो, नेट आपको, यूट्यूब आपको ये भी बता देगा जिनके पास जगह नहीं है वो कैसे सब्जियां लगा सकते हैं, हर चीज बताएगा आपको। फिर आप जब जाके सर्च करोगे ना तो फिर आपको वो चीजें नजर आएंगी जो आपकी जरूरत। और कमाल की बात है, यूट्यूब में जो चीजें आप देखना शुरू करते हो फिर यूट्यूब वही चीजें आपके सामने लाना शुरू कर देता। ऐसी ऐसी चीजें लाएगा, आप बोलोगे ये तो मुझे मालूम। तो आपने पूरा जो है ना एक जो गुनाह जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं उनकी प्लानिंग करो, कैसे इनसे जान छुड़ानी। एकदम से सब कुछ नहीं हो जाता, तो किसी एक ट्रैक पे आना शुरू हो जाओगे। अभी हम शैतान की प्लानिंग का हिस्सा, शैतान ने डायरी में ना हमारे बारे में पूरी प्लानिंग की हुई है कि ये बेवकूफ आदमी है, इसको ये ठरकी भी है, इसकी ठरक से फायदा उठाओ, ठीक है, ये नशई भी है, इसको शराब की दुकानों का पता बताओ, और ये बदअखलाक भी है, तो इसकी बदअखलाकी से तलाक, गुस्से का तेज है, तलाक दिलवाओ, किसी दिन गुस्से में लाओ, धड़ 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 क्या कर दे, तलाक़ें दे दे। और इसको सुस्त भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, इसको शुगर का मरीज बनाओ, इसको लड्डू खाने का बहुत शौक है, इसको ऐसी यूट्यूब पे वीडियो इसके सामने लाओ, यूट्यूब इसको बताए वहां मिठाई सस्ती और अच्छी मिलती है। तो अगर आपकी मेरे भाई कोई खुद प्लानिंग नहीं है, ये मौजू बहुत तवील है और बहुत दिलचस्प भी है, बहुत तवील भी है, इतना काफ़ी नहीं है जितना मैंने कह दिया। अभी तो थोड़ा सा कंपनी की मशहूरी के लिए, ठीक है ना, मेरी कोई कंपनी नहीं है भाई, ना कोई बिजनेस है इस चीज़ का, वैसे ही मुहावरा मैंने इस्तेमाल किया है, कहीं आप समझे मुझसे आपको पता चला फिर अपना एक कोई बिजनेस स्टार्ट करने वाले, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि ज़िंदगी को पहले से आपने मेंटेन रखना है, नॉलेज वो लेनी है जो आपके फ़ायदे की हो, और आपके फ़ायदे की नॉलेज कौन सी है कौन सी नहीं है ये जब पता चलेगा जब आप पहले से लिखोगे, सफ़ों में लिखोगे, डायरियों में लिखोगे कि मुझे क्या करना है और किन चीज़ों से मुझे जान छुड़ानी है। अगर ये आपने नहीं सोचा, बेड़ा गर्क हो जाएगा। समझते हो कि नहीं समझते? तो मेरे बहुत सारे काम इस तरह से निमट जाते हैं। अब उस दिन जब मैंने एक दिन कचरा जमा हो गया था ना, तो मैंने सारी चीज़ों को लिख के मैंने कहा भाई ये सबसे पहले निपटाना है, इस हफ्ते ये काम करना है, उसके अलावा कोई काम नहीं करना। तो वो निमट गया, क्योंकि फिर बाकी सारे कामों को आप नेक्स्ट वीक के लिए, अगले हफ्ते के लिए रख देते हैं, तो वो निमट गए वो काम। और ये नहीं कि काम में आप इतना मुसल्लत कर लें अपने ऊपर, उसमें तफरी का भी टाइम हो, भागने दौड़ने का भी टाइम हो, वो तो रोज डेली रूटीन है। जैसे नमाज तो रोज ही पढ़नी है, तो कुछ काम रोज ही करने हैं आपने। अल्लाह ताला हमें मौत से पहले पहले इंसान का बच्चा बनने की